کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ ہماری طرف جو دین پہنچا ہے وہ سمجھو تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے جو علماء کرام ہیں یا جو کچھ بھی ہمارے بڑے ہیں، صحیح ہے، وہ صحیح بات ہمیں بتاتے نہیں ہیں۔ یعنی جب امام مسجد صاحب یہ ادھر فرما رہے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے، جی جی ہم لوگوں میں اب اتنی بھی ضرورت کوئی نہیں رہی کہ ہم اس وقت کھڑے ہو کے پوچھ لیں کہ یہ کدھر لکھا ہے۔ جی جی بالکل، یہ بھی ہے نا، جی یہ بھی جی، کشتی کا عالم ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ میرا نام محمد ابراہیم۔ محمد ابراہیم، جی ماشاءاللہ۔ ابراہیم بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ میں دینا سے آگے ایک گاؤں ہے ادھر سے، کون سا گاؤں؟ راجو پنڈی۔ راجو پنڈ، جی ٹھیک ہو گیا۔ یہ کون سی سائڈ پہ ہے؟ یہ قلعہ ارطاس سنا ہوا آپ نے؟ ہاں جی، بس اس کے ساتھ ہی قلعہ ارطاس اوپر ہے، تھوڑا نیچے ہٹ کے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ادھر ارطاس والا جو راستہ جا رہا ہے اسی سائڈ پہ آتا ہے، یہ ارطاس کراس کر کے آگے جو دینا چوک ہے نا، ہاں جی ہاں جی ایک منگلا روڈ ہے، ایک ریلوے روڈ ہے۔ جی جی، ریلوے روڈ سیدھی جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ سیدھی آگے پھر ٹلا جوگیاں تک روڈ جاتی ہے۔ ریلوے روڈ، جی جی وہ جو آگے وہ سیدھا چلا جاتا ہے باغا کی طرف راستہ۔ ہاں جی، صحیح ہوگا صحیح ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابراہیم بھائی آپ کو جیلم اکیڈمی میں ویلکم۔ آپ تو ہمارے اپنے شہر سے ہیں، جی جی۔ اور کیا کرتے ہیں پہلے تو یہ بتائیں؟ میں دبئی میں تھا پہلے۔ دبئی میں؟ ابھی بھی بھائی دبئی میں ہی تھے؟ ہاں جی، اچھا، ابھی واپس آئے ہیں تو ابھی ہاسپٹل میں جاب کرتے ہیں۔ ہاسپٹل میں جاب کرتے ہیں۔ اچھا جی، آپ کا جو گھر سے فیملی مسلک وہ جو لے کے چل رہے تھے وہ کیا تھا؟ میں ویسے تو اہل سنت وہ کہتے ہیں، جو اہل سنت واجب اہل سنت، جی جی، ٹھیک ہو گیا۔ اسی سے تعلق ہے۔ یہ ختم شتم والے، ہاں جی، ختم درود یہ والے ہاں جو جی، ہوتا جی، ہے، یہ والے بریلوی۔ اچھا، تو بریلویزم گھر میں ملا، ختم درود والے وہ جو سنی، جی جی، اور آج بیٹھے ہوئے ادھر جی جی، اس کو تو وہ جو آپ کے سو کارڈ سنی نہیں بلکہ ٹنی، وہ تو کہتے ہیں یہ قادیانی ہے، وہ تو کہتے ہیں یہ مرتد ہے، یہ جہنمی ہے۔ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو بات دل کو ٹچ کر جائے بس اچھی بتائیں لگ نا جائے، کیا بات ٹھیک۔ دل کو ٹچ کی؟ ہمیں بھی میں بتائیں۔ پہلے ان کے کلپس آتے تھے، اگنور کرتا تھا، زیادہ نہیں سنتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر اس طرح ایک دو دوستوں نے کہا کہ اس کو سنو یار، اس طرح کی باتیں۔ میں نے پھر سنی، تو یہ توحید کے بارے میں جو انجینئر مرزا صاحب ہیں، جو ان کا بہت اچھا مجھے جو لگا ان کی باتیں، اور بھی بہت انہوں نے جو اہل بیت کے بارے میں اور بھی جو اس طرح کے انہوں نے مسئلے ڈسکس کیے ہیں، وہ مطلب بہت انفارمیشن ملی ہے اس لحاظ سے۔ پھر باقاعدہ وہ میں نے چیزیں سرچ بھی کی ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ پوائنٹ ملا پھر باقاعدہ وہ میں نے نیٹ پہ بخاری اوپن کر کے، مسلم اوپن کر کے، پھر وہ میں نے باقاعدہ سرچ کی ہیں، وہی حدیثیں پھر وہی ادھر ہی ملی ہیں کہ جو انہوں نے بات کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے پھر میرا جو ہے نا مائنڈ اس طرف آیا ہے، تو پھر میں ادھر آیا ہوں، میں نے کہا سننا چاہیے ان کو۔ آپ کا جو اس سے پہلے انجینئر صاحب کو سننے سے پہلے جو فرقہ جو مسلک جو دین لے کے گھر سے چل رہے تھے، اس پہ آپ کی توحید نہیں ٹھیک تھی؟ کیا تھا آپ کو، یعنی توحید کا تعارف تھا کہ توحید ہوتی ہے؟ اچھا، لیکن وہ جو کیا کہتے ہیں کہ سیدھی لائن نہیں تھی ٹریک جو ملنا چاہیے انسان کو، ایک مسلمان کو۔ صحیح ہے، کیونکہ میرا مائنڈ میں یہ ہے کہ ہماری طرف جو دین پہنچا ہے وہ سمجھو تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے جو علماء کرام ہیں یا جو کچھ بھی ہمارے بڑے ہیں، صحیح ہے، وہ صحیح بات ہمیں بتاتے نہیں ہیں۔ بالکل ایسے ہے، اگر ہم جمعہ بھی پڑھتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ انسان کو کہے کوئی مسئلہ ڈسکس کرے یا کوئی اسلام کی اچھی بات جو ایک نوجوان کو یا ایک عام بندے کو نہیں پتہ ہوتی ہے، ہمارے علماء امام مسجد کو پتہ ہوتی ہے، وہ بالکل صحیح طریقے سے پیش کرنی چاہیے۔ میں لاسٹ ٹائم ایک جگہ گیا، وہاں پہ جگہ کیا کہ اپنے سسرال والے گاؤں، صحیح ہے، تو مجھے میرا بانجا کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو امام مسجد ہے نا، وہ مرزا صاحب کے بارے میں کہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جو دو باتوں پہ زور دیتے ہیں انجینئر صاحب کے
یہ چیزیں ہیں سنت اور قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں. تو وہ میں ادھر جمعہ میں نے پڑھا تو وہی نا امام مسجد صاحب نے وہی باتیں کہہ رہے تھے کہ رفع الجدین جو ہے منسوخ ہو گیا، ٹھیک ہے، ہاتھ ادھر باندھنے چاہیے، آپ ان باتوں پہ غور نہ کریں. نہ کریں. میں نے پھر وہ دماغ میں سوچا کہ ایک چیز حدیث کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے پھر ہم وہ چیز کیوں نہ کریں. یعنی جب امام مسجد صاحب یہ ادھر فرما رہے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے، جی جی ہم لوگوں میں اب اتنی بھی ضرورت کوئی نہیں رہی کہ ہم اس وقت کھڑے ہو کے پوچھ لیں کہ یہ کدھر لکھا ہے. جی جی بالکل، یہ بھی ہے نا، جی یہ جی، بھی کشتی کا عالم ہے نا. اب کسی سے پوچھے بھی تو کہتے ہیں کہ پنجابی سے توں وڈا آ گیا سیاڑا. ہاں نہیں، وہ کہتے ہیں اندر کمرے میں آئے آپ کو بتاتے ہیں، کمرے لا جاتے ہیں. بس یہ ہے کہ ہم لوگ کھل کے بات نہیں کر سکتے، ہاں چاہے ہمارے امام مسجد ہیں یا جو کچھ بھی ہیں، کھل کے سوال نہیں کر سکتے کہ وہ ایک ڈر سا بیٹھا رہتا ہے، پتہ نہیں یار کیا کہیں گے ہمیں کہ تو کیڑے پاسے ٹر گئے. بس وہ پھر میرا اپنا دماغ ہے، جدھر سے اچھی بات ملنی ادھر انسان پک کرنی چاہیے، جس بھی پلیٹ فارم سے آپ کو ملنی چاہیے. بالکل یہ ہے کہ انجینئر صاحب کی کافی باتیں، بہت ساری باتیں جو ہے نا بالکل اسلام دین کے لحاظ سے ان کی ساری باتیں ود ریفرنس وہ بات کرتے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں جہاں پہ قرآن و حدیث سے اس کا ریفرنس دے رہے ہیں، آپ چیک کر لیں. جی جی باقی آپ کو ممبر پہ کھڑا مولوی جی جی وہ کچھ بھی بیان کر رہا ہے، وہ بے شک قرآن و حدیث سے بھی بیان کر رہا ہے، لیکن وہ بتا نہیں رہا یہ کدھر لکھا ہوا ہے. ہاں جی بالکل یہی بات. ہاں ہم اس نظر رکھتے ہیں چلے وہ قرآن و حدیث سے بیان کر رہا ہوگا، لیکن کوئی نہیں بتا رہا. جی جی یہاں پہ جو بندہ بیٹھا ہوا وہ بتا رہا ہے ذمہ داری، جی جی یہ کدھر لکھا ہوا ہے. بالکل بالکل. تو یہی جی 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 یہی بات ہے. پھر ایک اور جو چیز ان کی پسند آئی ہے کہ مانگنا صرف اللہ سے ہی چاہیے. بے شک جی، اس سے ٹھیک ہے، ہم لوگ درباروں پہ چلے جاتے ہیں، دیگے چڑھا رہے ہیں جی، منتیں مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے. میں پھر جب سے ان کو سننا شروع کیا ادھر آیا ہوں، میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ صرف اللہ سے مانگنا چاہیے. اسی نے پیدا کیا، وہی ہمارا سب کچھ ہے، مالک ہے ہمارا. مانگنا صرف اللہ سے چاہیے. باقی ٹھیک ہے، اولیاء کرام بزرگان دین ہیں، ہمارے دل کے بہت قریب ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے بزرگوں کا ایک حصہ ہے ہماری زندگی میں، ایک دنیا میں بھی، لیکن مانگنا صرف اللہ سے ہی چاہیے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی. اور ٹھیک ہے، اولیاء کرام نے کیا ہے تو کیا ہے، بالکل کیا ہے. اللہ کی جنتوں میں ہوں گے، ہم تو یہ بھی کہتے ہیں ہمیں کیا لینا دینا. ہاں جی ہاں جی. برا ہمیں کس چیز کا دوست ہے بھائی، ہمیں تو رسول اللہ کا دین پتہ ہے. ہاں جی ہاں، اللہ کے نبی پہ دین نازل ہوا ہے اور ہمیں جو وہ کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے کہا. بات ختم ہے. اب یہی انجینئر صاحب کو سنتے ہیں تو یہی دل کرتا ہے کہ وہی بات ہمیں پتہ چلے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. جی جی جی، دین تو وہی ہے نا جی، رسول اللہ پہ جو نازل ہوا. ہاں جی اور کیا ہے. بالکل. اچھا، اب جب آپ انجینئر صاحب کو سنتے ہیں جی تو آپ کے ارد گرد یا گھر میں یا کوئی فیملی آگے دوستوں میں کوئی لوگ ہیں جو یہ سبھی بھی آپ کو تنگ کر رہے ہوں بھی کیڑے پاسے کدھر یہ وہ، کوئی ہے اس طرح کا کوئی سٹوری کو واقعہ کو بتائے نا. دوست ہے میرے، میں کہ میرا چوتھا پانچواں چکر ہے اس اکیڈمی میں. اچھا آپ کا؟ ہاں جی، لیکن ابھی لائف سٹوری سنانے کا ٹھیک پہلا ہے موقع ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میرے دوست سے پہلے میں نے ان کو کہا کہ یار یہ انجینئر مرزا صاحب کو سنو یار کہ یہ باتیں کرتے ہیں. پھر وہ دوست ہیں میرے، وہ کہتے ہیں نہیں یار وہ بندہ نہیں ٹھیک، تم کیڑے پاسے چلا گیا. اچھا. میں نے کہا نہیں یار جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. ہاں، یہ انسان کو کہنا چاہیے کہ جو بات وہ ٹھیک ہے. پھر وہ میں نے باقاعدہ ان کو ویڈیو دکھائی، میں نے کہا یار یہ ویڈیو دیکھو، یہ کیا بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں یہ بندہ یار اس طرح کی باتیں بہت سخت لہجہ یوز کر رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، اس کو اس طرح کا نام نہیں لینا چاہیے، یہ نام بڑا احترام سے لینا چاہیے. یہ وہ میں نے کہا نام وہ لیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کا مجھ پہ کو کہتا ہے کہ یہ مرزا صاحب یہ ہو گیا، یا جس طرح مجھ پہ جو باتیں لوگ کہتے ہیں میں نے پھر اسی زبان میں ان کو جواب دینا ہوتا ہے جس طرح وہ مجھے کہتے ہیں. تو میں نے کہا ہر بندہ، وہ ظاہر آپ ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے، وہ ظاہر ان کا اپنا ایک لہجہ ہے، ان کو اپنی طرف سے جس طرح وہ بات پیش کرتے ہیں. میں نے کہا اس بات میں ہم تو نہیں نہ کہہ سکتے، لیکن میں نے جو بات وہ صحیح کرتے ہیں وہ قرآن و سنت حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں. مجھے بس یہ بات ان کی پسند آئی. صحیح ہوگا. رفع الجدین نماز میں شروع کیا آپ نے؟ جی جی کیا. نماز کا طریقہ ٹھیک کیا؟ جی ٹھیک ہے. گھر والوں کو بھی کروایا، ان کو بھی دعوت رکھ رہے ہیں؟ جی رکھتا ہوں، کہتا ہوں. ہاں، جی. کوثر آ رہا ہے کوئی نہیں آ رہا؟ زور دیتا ہوں اپنی طرف سے، اب اثر تو اتنا نہیں ہے. ہاں چلے. جی ہاں، آپ کا کام تو ہے کہتے نا ہیں دعوت دینا. ٹھیک ہے، لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں حدیث میں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا لیکن اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. حکمت سے، محبت سے، پیار سے جی دعوت دینی ہے، وہ تو ہمارا فرض ہے، ہمارا کام ہے. اپنے گھر والے، آپ کے اپنے دوست
ہاں جی इनको हम खुद समझ सकते हैं कि दावत किस तरह रखनी है, क्योंकि हम इनकी शख्सियत को जानते होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, कोई प्यार से, कोई हिकमत से, जिस तरह भी है ना, इनके आगे दावत रखें, अल्लाह ताला खैर करेगा। जी बिल्कुल। फर्स्ट टाइम तो नहीं बल्कि आप चुका चौथा चक्कर है। हाँ जी आज लाइफ स्टोरी आपने रिकॉर्ड करवाई। जी। चले उस्ताद मोहतरम से मुलाकात तो आगे भी है। जी जी। चले आज फिर हो जाएगी, आज फिर इंशाल्लाह कुछ नया सुनने को मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा लगा जी आपसे बात करके। आप यहाँ बैठे जी, जज़ाकल्लाहु खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।